لیکن زکوٰۃ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ 4 چیزیں بھی نہ ہوں اس مقدار میں: سونا، چاندی، نقدی تجارت، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر یہ بھی نہ ہو، اور 5ویں چیز بھی نہ ہو۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان، جو سال بھر گھر میں کپڑے رکھی ہوئی ہیں یا جوتے رکھی ہوئی ہیں یا کوئی اور ایسی چیز، گناہوں کے آلات جو سب ضرورت سے زائد ہیں، یہ سامان اتنا نہ ہو جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اگر اتنا ہوا تو اگرچہ اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن یہ شخص زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ تو زکوٰۃ لینے کا نصاب اور ہے، زکوٰۃ دینے کا نصاب اور ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ تو نہیں دے رہا، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ اب لے سکتا، اس لیے کہ زکوٰۃ لینے کا نصاب اور ہے۔ اس کی فقیری اور اس کی مسکینی اور اس کی زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی بقدر ضرورت سے زائد سامان نہ ہو، اس لیے کہ ضرورت سے زائد سامان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس یہ ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اسے زکوٰۃ کا مستحق نہیں سمجھا جاتا۔ تو زکوٰۃ دینے کا نصاب اور ہے، زکوٰۃ لینے کا نصاب اور ہے۔ زکوٰۃ دینے کا نصاب سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، تجارت کا سامان۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہو یا چاروں ملا کے تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوں تو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہو تو یہ شخص مالدار ہے، اور سال گزرنے پر اس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ لینے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش نظر رہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جس کا بھی مال ضائع ہوا اسی کا ہوا جس نے اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے مال میں ملا دی۔ اب ملانے کی دونوں شکل تھی، زکوٰۃ پوری نہیں دی یا زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا اور اس نے زکوٰۃ لے لی، اس کا پاک مال بھی خطرے میں آ گیا کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا اور اس نے کسی کی زکوٰۃ لے لی اور کسی کا مال لے لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام، ایک وقت ایسا آئے گا آدمی کو اس کی پرواہ ہو ہی گی نہیں کہ مال حلال سے آیا ہے حرام سے آیا، بس آنا چاہیے، بس آنا چاہیے۔ یہ فکر اور تمیز نہیں رہی کہ یہ میرے لیے جائز ہے، حلال ہے، میرا حق بنتا ہے، میں لے سکتا ہوں، مجھے شریعت اجازت دیتی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، بس آنا چاہیے۔ اور جب یہ مزاج اور یہ برائی معاشرے میں عام ہو جائے تو ایسے موقع پہ زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا اور ضروری ہو جاتا ہے کہ کہیں میری زکوٰۃ ضائع نہ ہو، کہ نہ میرے کہیں یہ فریضہ ضائع نہ ہو جائے۔ پہلے تو فکر ہوتی نا میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ ایک تمیز ہوتی تھی، ایک خوف خدا ہوتا تھا، ایک اللہ کا ڈر ہوتا تھا، دینے والے کو بھی لینے والے کو بھی، دونوں کو احساس ہوتا تھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک وقت آئے گا کوئی پرواہ نہیں ہو، پیسہ آنا چاہیے، کثرت ہونی چاہیے، بس بڑھنا چاہیے۔ ہاں اب یہ تمیز نہیں ہے اور یہ فکر نہیں ہے کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے، ناحق ہے، تو اس کا خطرہ یہ ہے کہ اس کا پاکیزہ مال بھی وہ خطرے میں آ جاتا ہے اور ہلاکت میں آ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے فرائض میں یہ بھی ہے، یہ پتہ بھی ہو کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں۔ تو ایک شرط بنیادی ہے مالدار ہونا، اور اسی طرح آزاد ہونا، اور پھر مسلمان ہونا۔ یہ سعادت کافر کے حصے میں نہیں آتی، یہ سعادت کافر کے حصے میں نہیں آتی، اور یہ خوش نصیبی کافر کے حصے میں نہیں آتی، یہ عبادت مسلمان کے حق حصے میں آتی ہے، یہ سعادت مسلمان کے حصے میں آتی ہے۔ زکوٰۃ دینا
یہ فریضہ ادا کرنا سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے یہ اعزاز مسلمانوں کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جسے اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی ہے، یہ اعزاز اس کے لیے ہے۔ تو یہ اعزاز کی بات ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ اعزاز ہے، یہ سعادت ہے، یہ خوش نصیبی ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے جہاں یہ ہے کہ وہ مالدار ہو، جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ آزاد ہو، تو وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شخص مالدار اور مسلمان ہو۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کا علم بھی ہو، اسے زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہو، وہ اتنا ہو صاحب عقل ہو اور بالغ ہو۔ نہ بالغ پہ زکوٰۃ نہیں، بالغ پہ زکوٰۃ ہے۔ اب ایک بچی ہے، اس کے پاس سونے کی انگوٹھی ہے، اس کے پاس جسے کہیں کہ سونے کے زیورات موجود ہیں، لیکن یہ سب چیزیں اسے بچپن میں ماں باپ نے دے دی تو زکوٰۃ نہیں۔ لیکن جیسے ہی بالغ ہو گئی، وہ اس کی تاریخ ہے، آج اس کے بعد اتنا سونا ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے، تو یہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہوگی۔ اب آئندہ سال گزرنے کے بعد اس تاریخ کو وہ دیکھے گی کہ اس کے پاس اس سونے کے ساتھ کتنا مال ہے، سب کی مالیت بنا کے زکوٰۃ دے گی۔ ظاہر ہے بس اوقات بچوں کے پاس اتنا نہیں ہوتا، بچیوں کے پاس ہوتا ہے، ان کے پاس سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، زیورات ہوتے ہیں۔ بالغ ہوتی ہی اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور وہ تاریخ اسے نوٹ کر لینی چاہیے، آج اسلامی تاریخ کیا ہے۔ پھر سال گزرنے کے بعد آج دیکھے گی اس کے پاس کل کیا ہے، آج اس کی کیا مالی حیثیت ہے، اور اس کی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ابو زکوٰۃ دے دے تو سارے خاندان کی ادا ہو جائے گی، نہیں، بچہ بالغ ہے، اس کی اپنی زکوٰۃ فرض ہے۔ ابا کی نماز پڑھنے سے سب کی نماز تو ادا نہیں ہوتی نا، ایسے ہی ہر ایک کے اوپر اپنی اپنی زکوٰۃ ہے، اماں کی اپنی زکوٰۃ ہے، ابا کی اپنی زکوٰۃ ہے، شوہر کی اپنی زکوٰۃ ہے، بیوی کی اپنی زکوٰۃ ہے۔ اور اگر شوہر بیوی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ذمہ دار تو بیوی خود ہے، اسے اپنی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہاں اگر شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دے اسے بتا کر، یہ اس کا احسان ہے، اس سے بیوی کا حق زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ باپ اپنی اولاد کی طرف سے زکوٰۃ دے دے بتا کر، اور یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور یہ احسان مندی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کی طرف سے ادا نہیں کرتا تو بلوغت کے بعد اور مالداری کے بعد اسے خود فکر ہونی ہے کہ میاں یہ زکوٰۃ مجھے دینی ہے، یہ زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے، اور یہ میں زکوٰۃ میرے لیے ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں فرمایا، کل یہ سونا چاندی اژدہا کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا، اژدہا کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے تیرا سونا اور یہ ہے تیری چاندی جسے تو خوب جمع کیا کرتا، جسے تو خوب جمع کیا کرتا تھا۔ تو بلوغت کے بعد خود اس کی فکر ہو زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں، چونکہ اللہ نے مسلمان بھی بنایا ہے، اللہ نے عقل مند بھی بنایا ہے، اس لیے کہ بے عقل پہ زکوٰۃ نہیں۔ اللہ نے بالغ بھی بنایا ہے، اس لیے کہ نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر اس پر یہ عبادت فرض ہے، پھر یہ عبادت فرض ہے۔ اور میں نے عرض کیا جیسے آدمی حج کی فرضیت ادائیگی میں خوشیاں مناتا ہے، اور ایک دل میں عجیب کیفیت ہوتی ہے، واہ واہ حج پہ جا رہے ہیں اور حج کا فریضہ ادا کریں گے، تو زکوٰۃ کے موقع پہ بھی ایسی خوشی ہونی چاہیے، ایسی خوشی ہونی چاہیے۔ حج کی عبادت ادا کر رہے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی عبادت ادا کر رہے ہیں، ایسی خوشی ہونی چاہیے۔ یہ عبادت ہے اور یہ خوشی خوشی ہو، دل کی تنگی کے ساتھ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، ثمرات نہیں ملیں گے، اس پر ملنے والے انعامات نہیں ملیں گے۔ ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے اور دکھی دل کے ساتھ جا رہا، پیسے لگ رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کاروبار کا بھی نقصان ہو رہا ہے، دکان سے بھی جانا پڑ رہا ہے، کاروبار سے بھی چھٹی لینی پڑ رہی ہے، پیسے بھی اتنے لگ رہے ہیں، بتائیے اس کے حج کا کیا حال ہوگا، اس کے حج کا کیا حال ہوگا؟
اگر اس کیفیت کے ساتھ حج پہ گیا تو اس کے حج کی کیا کیفیت ہو، کیا حال ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ سبحان اللہ شکر کی کیفیت ہے، کہاں اللہ مجھے بلا رہا اور حج کا فریضہ ادا کر رہا ہوں، عجیب ایک کیفیت ہے شکر کی اندر ہی اندر۔ تو ظاہر ہے اس کو جو حج کے ثمرات ملیں گے اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوگی۔ ایسی زکوٰۃ کا یہ فریضہ ہے، ایک ہے دکھی دل کے ساتھ، اور ایک یہ ہے کہ غم کی کیفیت ہے، اور ایک یہ کہ پریشانی کی کیفیت ہے، اور ایک یہ کہ بخل اور تنگی کی کیفیت ہے۔ کیوں خرچ ہو رہے ہیں اور کیوں یہ پیسہ لگ رہا ہے؟ ہاں تو اگر اس نے دے بھی دیا ثمرات کہاں ملیں؟ اور ایک یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ، شکر کی کیفیت کے ساتھ کہ اللہ نے مال کی دولت دی ہے اور پھر اللہ نے یہ عبادت کی توفیق بھی دے دی ہے، اور میرے نامہ اعمال میں اتنا بڑا فریضہ جو ایمان کی بنیاد ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، اللہ رب العزت اس فریضے کے مجھے توفیق بھی دے رہا ہے۔ تو یہ خوشی کی کیفیت جب ہوگی تو پھر اس کی ثمرات اور اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی۔ تو زکوٰۃ کی شرائط میں یہ ہے کہ بالغ بھی ہو اور بقدر نصاب مال کا مالک بھی ہو، ملکیت کے علاوہ اس پر قبضہ بھی ہو، یعنی ایک آدمی کے پاس مالک تو ہے، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے لیکن اس پر ملکیت نہیں ہے، اس میں تصرف نہیں کر سکتا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس رقم سے جو اس کے پاس مالک تو ہے لیکن ملکیت اس کے پاس نہیں ہے دے دے تاریخی زکوٰۃ پر، اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں دیا اور یہ خیال کیا کہ جب یہ رقم میری ملکیت میں آ جائے گی تب دوں گا، ٹھیک ہے تب بھی دے سکتا ہے، لیکن 3 سال کے بعد آئی تو 3 سالوں کی دینے پڑے گی، 4 سال کے بعد آئی 4 سالوں کی دینے پڑے گی، ہاں ملکیت کے بعد تمام سالوں کی دینی پڑے گی۔ لیکن اگر ساتھ ساتھ دیتا رہے اور اس کو بھی اپنے ٹوٹل کے اندر اور اپنے بقیہ مالیت کے اندر اسے بھی شامل کرتا رہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ملکیت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ آدمی اس کے پاس ملکیت اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ قبضہ بھی ہو، اس طریقے سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال کے طور پہ تجارت کا سامان بیچا ہے اور ابھی رقم آنے کو ہے اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، رقم آنے کو ہے، زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، تو اس رقم کو اپنی دیگر رقم میں شامل کر لے، سب کی زکوٰۃ دے دے، یہ بھی جائز ہے، اور یہ خیال کر لے کہ جب آئے گی تب دوں گا، شریعت میں اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ تو اسی طریقے سے جب زکوٰۃ کی تاریخ آ جائے تو جو رقم آنی ہے اسے بھی شامل کر لے، اور جو اس نے رقم دینی ہے، بل دینے ہیں بھائی، گیس کا بل دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بہت سارے کو مال لیا ہوا ہے ان کو رقم واپس کرنی ہے، تو اس تمام ٹوٹل میں سے اس کو مائنس کر لے، اس کو مائنس کر لے، جو دینی ہے اسے مائنس کر لے، جو لینی ہے اسے شامل کر لے، اور اس کو اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کر لے۔ تو اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ کے فرائض ہے، آگے سلسلہ ہے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔